الرحیم۔ رمضان المبارک کے مہینے میں دن کا روزہ اللہ تبارک و تعالی نے فرض فرمایا، اور رات کی جو تراویح ہے یہ ثواب کی چیز ہے۔ انسان تراویح پڑھتا ہے، اس کا اجر اور ثواب اسے اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کی کثرت کا حکم دیا، ترغیب دی۔ فرمایا کہ روزے میں رمضان مبارک کے مہینے میں 4 کام کثرت سے کرو۔ سب سے پہلے کلمہ طیبہ، اس کا ورد، اس کا ذکر کثرت سے کرو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ساتھ میں بیچ میں کبھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورا پڑھنا۔ نمبر 2 استغفار۔ اب استغفار کے الفاظ مختلف احادیث مبارکہ میں آتے ہیں کہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ پڑھ لیں۔ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھ لیں۔ یا اتنا ہی پڑھ لیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جو آسانی کے ساتھ الفاظ جتنے زیادہ ہوں گے اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہوگا۔ تو یہ 2 کام، کلمہ طیبہ اور استغفار، اور تیسرا کام فرمایا کہ اللہ سے جنت کا سوال کثرت سے کرو۔ اللہم انی اسألک الجنہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ سے آپ جنت مانگتے ہیں تو جنت الفردوس مانگا کریں۔ دیکھیں جنت کے بہت سے طبقات ہیں، سب سے اعلیٰ جو جنت ہے جنت الفردوس ہے۔ پھر جب اس کے ساتھ یوں اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اور چوتھی چیز فرمایا کہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگے۔ اعوذ باللہ، اللہم انی اعوذ بک من النار، یا جس طریقے سے وہ تراویح کے آخر میں بھی الفاظ آتے ہیں اللہم اجرنی من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ تو یہ 4 کام کثرت کے ساتھ ہیں۔ فرمایا کہ اس میں سے جو پہلے والے 2 کام ہیں، کلمہ طیبہ کا پڑھنا اور استغفار کا پڑھنا، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے، اس سے تمہیں اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اور باقی جو 2 کام ہیں، جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ، فرمایا یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے تمہارا کوئی چارہ کار نہیں۔ یہ تمہارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ تم اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو، اور جہنم سے بچنے کا اللہ سے سوال کرو کہ اللہ پاک ہماری جہنم سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ 4 کام۔ اب اس میں جو کلمہ طیبہ ہے، پہلا کام لا الہ الا اللہ، اب یہ سب کو یاد ہوتا ہے، سب کو یاد ہوتا ہے، لوگ پڑھتے بھی ہیں، تو اس وجہ سے زیادہ لوگ اہمیت نہیں دیتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ اللہ مجھے کوئی خاص اپنا ایسا ذکر بتائیں کہ جس سے میں آپ کو یاد کیا کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ یہ تو آپ کی ساری مخلوق پڑھتی ہے، مجھے کوئی خاص وظیفہ بتائیں۔ اللہ نے فرمایا اس سے تو خاص کوئی چیز نہیں۔ اس لیے پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ 7 آسمان اور جو کچھ ان آسمانوں میں ہے، 7 آسمانوں میں فرشتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ 4 انگلی کے برابر بھی کہیں کسی بھی آسمان پہ جگہ خالی نہیں ہے کہ وہاں فرشتہ کھڑا نہ ہو اور وہ اللہ کی عبادت اور تسبیح میں مشغول نہ ہو، جیسے بھرے ہوئے۔ فرمایا 7 آسمان اور 7 آسمانوں میں جو کچھ ہے اور 7 زمینیں، یہ ایک پڑھنے میں رکھی جائے اور دوسرے پڑھنے میں یہ کلمہ
طیبہ رکھا جائے تو فرمائے کہ وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا جس میں یہ کلمہ ہوگا، کیونکہ کائنات کی سچائی ہے لا الہ الا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہمارا حاجت روا اللہ ہے، ہمارا مشکل کشا اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے ایک برگزیدہ انسان جنہیں اللہ نے نبوت اور رسالت کے منصب سے سرفراز فرمایا، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ ایک بہت بڑی آزمائش میں چلے گئے جن کا نام ہے سیدنا یونس علیہ السلام۔ آزمائش بھی ایسی کہ جناب مچھلی کے پیٹ میں چلے، اب کسی کو کیا پتا وہ کون سی مچھلی کے پیٹ میں، کہاں وہ مچھلی کہاں، اور ان کو اس مچھلی کے پیٹ سے صحیح سالم کیسے نکالا جائے۔ اللہ نے فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہاں میرا یونس، میرا پیارا یونس اگر وہاں مجھے یاد نہ کرتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، دنیا کی کوئی طاقت اسے وہاں سے نہیں نکال سکتی، تو پتہ ہی نہیں تھا کس کو ہے کا نکالیں گے کیسے، قیامت تک انہیں وہاں رہنا پڑتا، لیکن میرا نام لیا، مجھے پکارا، تو اللہ تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ کو تو ایک ایک ذرے کا پتہ ہے، ایک ایک ذرہ کہاں ہے اور کہاں چھپا ہوا ہے، اللہ کے سب کچھ علم میں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض۔ لقمان السلام اپنے بیٹے کی ذہن سازی کر رہے ہیں کہ بیٹا ایک ذرہ کسی چٹان کے اندر ہو یا ساتوں آسمانوں زمینوں میں کہیں بھی غائب ہو جائے، وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں جا سکتا، جب اللہ چاہیں گے اس کو ظاہر فرما دیں گے، لیکن ان اللہ لطیف خبیر، وہ بڑا باریک بین ہے، چھان بین۔ آج ہم یہ دنیا کے جو ہوتے ہیں نا محتسب اور احتساب کرنے والے، ان سے ڈر لگتا ہے، جبکہ دیکھا جائے تو آپ حضرات مجھے آپ زیادہ جانتے کہ ان کا تو خود احتساب کیا جائے تو وہ تو خود جناب اپنا حساب نہیں دے سکتے، اور ان کا علم ناقص ہے، اللہ باریک بن ہے، اللہ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے، تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو اس کلمہ طیبہ اور استغفار کا تو آپ کو پتہ ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ پاک ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ بناتے ہیں، ہر غم سے اس کو باہر نکالتے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ جو آج کل بنا ہوا ہے وہ معاش کا ہے، فرمایا اس کو اللہ پاک ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر تو یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں اللہ سے انسان مانگ لے تو انشاءاللہ پورے سال خوش بھی رہے گا، سکون سے بھی رہے گا، اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق نصیب